جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ تو اس دن کی جو شدت ہے، اس دن کی جو سختی ہے، اس دن کی جو کیفیت ہے، جو ہول کھا جائیں گے زمین و آسمان کی ہر چیز، کتنا سخت وہ وقت ہوگا۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہوں گے جو اس دن کے ہول سے محفوظ رہیں گے، اور وہ کون ہے؟ جو شخص بھی بھلائی لے کر آیا اس کو صلہ اس سے بہتر ملے گا، یعنی جو وہ لایا ہوگا اس سے بہتر اس کو دیا جائے گا، اور اس کو اس دن کے ہول سے محفوظ کیا جائے گا۔ تو کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے، کیونکہ وہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت شدید اور سخت وہ کیفیت ہے۔ تو اس میں کیا خاص بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان آج اپنی زندگی کو غنیمت جانے، اور کسی نیکی کو، جیسے ہم نے پہلے میزان کی بات دیکھی تھی، ہم نے آراف کی بات دیکھی تھی، اور ہم نے نامہ اعمال کی کہ کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس نامہ اعمال میں نہیں لکھی ہوگی، اور آج کہ کوئی بھی چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز ہول کھا جائے گی، مگر کون لوگ اس ہول سے بچائے جائیں گے؟ جو نیکی وہاں پہ لے کر آئیں گے۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اگنور نہیں کرنا، اپنی آج زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے فوکس کو شفٹ کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو انرجی دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، آپ دیکھیں ہم تھوڑا سا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کو کن چیزوں میں کھپاتے ہیں، کن چیزوں میں ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں، اپنی صحت کو لگاتے ہیں، اپنے جذبات کو لگاتے ہیں، ایموشنز کو لگاتے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم صرف اپنی زندگی میں جو ہمارے اوپر غم اور پریشانیاں آتی ہیں، ہم ہر وقت انہی میں کھوئے رہتے ہیں، تو ہم نیک کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن اگر ہم اپنا فوکس آخرت پہ رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ غم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی کامیابی اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ ہمیشہ کا ہے۔ تو آج کے اس نقصان کو، آج کی اس کمی کو کیسے میں نے اگنور کرنا ہے، یہ سوچ کے کہ مجھے اپنے آخرت کے لیے سوچنا ہے۔ آج کا غم اگر میں برداشت نہیں کر سک رہی جو کہ ٹیمپریری ہے، تو آخرت کا ہمیشہ کا غم میں کیسے لے سکتی ہوں؟ تو جب غم ستانے لگے نا دنیا کے، اس وقت آخرت کو اپنے سامنے لے کر آئے کہ نہیں، میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو غم میں گھلاؤں، مجھے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے اپنی بھلائی کے لیے۔ کس کو فائدہ ہے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اب یہ جو بھی یہاں پہ جیسے نیکی لے کر آئے گا اور اس دن کے ہول سے بچے گا، تو چاہے وہ نیکی ہم کسی بندے کے ساتھ ہی کیوں نہیں کر رہے، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہے کہ آخرت کے ہول سے ہم محفوظ ہو رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص، یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی، جیسے فیملی میں ہم ایسے سبلنگ ہوتا ہے نا کہ جو بڑے ہوتے ہیں یا بڑے نہیں بھی ہوتے، لیکن جو بھی کام ہوتا ہے نا وہ آپ سے ہی کہا جاتا ہے، اچھا آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، اور آپ کبھی کبھی دل پریشان ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمیشہ یہ سارے کام مجھے ہی کیوں کہتے ہیں، ویسے تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے، اور جس کو دیکھو وہ مجھ سے ہی، اور پھر ہم بعض دفعہ دل چھوٹا کر کے کہتے ہیں کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویسے تو میں کسی کو یاد نہیں آتی، اور جب کام ہوتا ہے تو میں یاد آ جاتی ہوں۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نیکی کی اپرچونٹیز رکھی ہوئی ہیں کہ لوگ آپ کو ویسے یاد کریں یا نہ کریں، جو خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مشکل میں آپ کا نام سجاتے ہیں۔ تو شیطان نے جس طریقے سے وہ ہے نا کہ برائیوں کو خوشنما بناتا ہے، تو اسی طریقے سے نیکیوں کو بورنگ بھی بناتا ہے اور نیکیوں کو ایک بوجھ بناتا ہے۔ وہی چیز ہے اگر اس کا دوسرا اینگل دیکھا جائے کہ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے، اس کی خوش بختی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں مشکل کے وقت میں آپ کا نام آتا ہے، اور وہ مشکل وقت میں آپ کے پاس آتے ہیں، وہ مدد آپ سے چاہتے ہیں، چاہے ان کو کسی بھی وقت میں آئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نیکی کی توفیق ہوتی ہے، تو اس لیے بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کا راستہ آسان کیا۔ اس موقع پہ یہ سوچیں اور یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے آخرت کے ہول سے بچانا، آج میں نے کسی کی پریشانی دور کر دی، یا رب تو مجھ پہ اس دن رحم کرنا۔ تو ضرور کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی کسی بھی ہیلپ کے لیے آتا ہے، کوئی مشورہ چاہتا ہے، کوئی فزیکل ہیلپ چاہتا ہے، کوئی مالی ہیلپ چاہتا ہے، جتنا اختیار میں ہے آؤٹ آف دا وے جا کے بھی کرنا پڑے ضرور ہیلپ کریں، کیونکہ یہ ساری بھلائیاں قیامت کے دن ہمیں ہی پلٹیں گی۔ اور اس وقت دل چھوٹا نہ کریں، دل تنگ نہ کریں، اور بعض دفعہ انسان کو اپنی کوئی پرسنل چیز پیچھے کرنی پڑتی ہے ایک بڑے فائدے کے لیے، ایک بڑے خیر کے لیے، تو کوئی بات نہیں، وہ چیز بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم سفر کر کے کسی اور کا بھلا کر رہے ہیں، وہ جو کسی اور کا بھلا کر رہے ہیں وہ بھی ہم سفر نہیں کر، وہ بھی اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں۔ اور
بس یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا شرف اور عزت ہے، ٹھیک ہے، نیکی کا موقع، نیکی کی اپرچونٹی، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی شرف اور عزت ہے۔ اور یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہوا ہے، اور انسان کے اندر جتنی نیت اور جتنی طلب اور جتنی تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کو اتنی ہی توفیق دیتا ہے اور اس سے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنی کمزور ہوں، میرے تو طاقت میں بس میں یہ چیز ہی نہیں ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، اور بعد میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اللہ نے مجھ سے یہ کام کروا لیا۔ تو وہ ہم نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہماری صرف ایک اخلاص کے ساتھ نیت ہوتی ہے۔ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہم کیا کسی کی مدد، ہم تو خود بے بس ہیں، ہمارے تو اختیار میں خود کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی ایک مشورہ ہوتا ہے یا کوئی ایک دعا ہوتی